النحل مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون اتی آ پہنچا امر اللہ اللہ کا حکم فلا تستعجلوہ سو اس کی جلدی نہ کرو سبحانہ وہ پاک وتعالی اور برتر عما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں آ پہنچا حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے، یعنی خدا کا یہ حکم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت غالب و منصور اور حق کے مخالف مغلوب و ذلیل ہوں گے، جنہیں دنیا میں مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں اور آخرت میں براہ راست احکم الحاکمین کے دربار سے شرک و کفر کی سزا ملے گی۔ اس حکم کے وقوع کا وقت آپ قریب آ پہنچا اور قیامت کی گھڑی بھی دور نہیں ہے۔ جس چیز کا آنا یقینی ہو اسے آئی ہوئی سمجھنا چاہیے، پھر جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے۔ کفار ذرائع تکذیب و استہزاء کہا کرتے تھے کہ جس عذاب یا قیامت کے آنے کا تم وعدہ کرتے ہو وہ جلد کیوں نہیں آ جاتا۔ انہیں متنبہ فرمایا کہ تمہارے ایسا کہنے سے وہ ٹلنے والا نہیں بلکہ حتمی اور یقینی طور پر جلد آیا چاہتا ہے۔ جس قدر دیر لگ رہی ہے وہ بھی ایک طرح سے تمہارے حق میں مفید ہے۔ ممکن ہے بعض کو اصلاح توبہ کی توفیق مل جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى جاءهم العذاب۔ سورۃ نمبر 29 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 53۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق۔ سورۃ نمبر 42 سورۃ شورى آیت نمبر 18۔ یعنی جب حق کا غالب ہونا اور کفر و شرک پر سزا ملنا یقینی ہے تو توحید کی راہ اختیار کرو اور مشرکانہ طور و طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی خدا کے حکم کو ٹال نہیں سکتا نہ عذاب الہی کو روک سکتا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ ينزل وہ نازل کرتا ہے الملائکۃ فرشتے بالروح وحی کے ساتھ من سے امرہ اپنے حکم والا پر من یشاء جسے چاہتا ہے من سے عبادہ اپنے بندے ان کے انذروا تم ڈراؤ انہ کہ وہ لا نہیں الا الہ کوئی معبود الا سوائے انا میرے فتقون پس تم مجھ سے ڈرو۔ اتارتا ہے فرشتوں کو بھید دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں کہ خبردار کر دو کہ کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سو مجھ سے ڈرو۔ یعنی فرشتوں کی جنس میں سے بعض کو جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حفظۃ الوحی جن کی طرف فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ مِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ سورۃ نمبر 72 سورۃ جن آیت نمبر 27 میں اشارہ کیا ہے۔ یہاں روح سے مراد وحی الہی ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کی طرف غیر مرئی طریق پر طور ایک بھید کے آتی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ سورۃ نمبر 40 سورۃ غافر آیت نمبر 15۔ ایک جگہ قرآن کی نسبت فرمایا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ سورۃ نمبر 42 سورۃ شورى آیت نمبر 52۔ قرآن یہ وحی الہی کو روح سے تعبیر فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح مادی اجسام کو نفع روح سے
روح سے ظاہری حیات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو قلوب جہل و ضلال کی بیماریوں سے مردہ ہو چکے تھے وہ وحی الہی کی روح پاک کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بندے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ ساری مخلوق میں سے اپنی حکمت کے موافق اپنے کامل اختیار سے چن لیتا ہے۔ فاللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ نمبر 42 سورۃ حجر آیت نمبر 75۔ یعنی توحید کی تعلیم، شرک کا رد اور تقویٰ کی طرف دعوت، یہ ہمیشہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ متفقہ نصب العین مشن رہا ہے۔ گویا اثبات توحید کی یہ نقلی دلیل ہوئی، آگے عقلی دلیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق اس نے پیدا کیا سماوات آسمان جمع والارض اور زمین بالحق کی حق حکمت کے ساتھ، تعالی برتر عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں، بنائے آسمان اور زمین ٹھیک وہ برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے، یعنی زمین و آسمان کا نظام ایسا درست استوار بنایا ہے جسے دیکھ کر لامحالہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ تمام کائنات کا سلسلہ صرف ایک ہی مالک مختار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، بلکہ کئی آزاد خداؤں کی کشمکش باہمی سرے سے اس نظام عالم کو موجود ہی نہ ہونے دیتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورۃ نمبر 21 سورۃ انبیاء آیت نمبر 22۔ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضہم علی بعض، سورۃ نمبر 23 سورۃ مومنون آیت نمبر 91۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، خلق پیدا کیا اس نے انسان من سے نطفۃ نطفہ، فاذا پھر ناگہاں ہوا وہ حسیم جھگڑالو مبین، کھلا بنایا آدمی کو ایک بوند سے، پھر جبھی ہو گیا جھگڑا کرنے والا بولنے والا، یعنی الجیات و سفلیات کا انتظام درست کر کے تم کو پیدا کیا۔ تم خود اپنی خلقت میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت و قدرت کا سبق ملے گا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ ایک قطرہ بے جان جس میں نہ حس و حرکت تھی، نہ شعور و ارادہ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا، نہ اس لائق تھا کہ کسی معاملے میں جھگڑ کر اپنا حق منوا دے یا دوسروں پر غالب آ جائے۔ اب دیکھو حق تعالیٰ نے اس قطرے ناچیز کو کیا سے کیا بنا دیا، کیسی عجیب و صورت عطا کی اور کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اس پر فائز کی۔ جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا وہ کیسے لیکچر دینے لگا، جس میں آدمیوں سے اس و حرکت نہ تھی، اب کس طرح بات میں جھگڑنے کرنے اور حجتیں نکالنے لگا، حتیٰ کہ بعض اوقات مخلوق سے گزر کر خالق کے مقابلے میں ہم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی یاد نہ رکھا کہ میری اصل کیا تھی اور کیسے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورۃ نمبر آیت نمبر 77۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، آیت نمبر 78۔ قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، آیت نمبر 79۔ سورۃ نمبر 36 سورہ یاسین 70 تا 79۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تاکلون، والانعام اور چوپائے خلقها اس نے ان کو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں دفء گرم سامان، ومنافع اور فائدے جمع، ومنہا ان میں سے تاکلون تم کھاتے ہو، اور چوپائے بنا دیے تمہارے واسطے، ان میں جھاڑ اول ہے اور کتنے فائدے، اور بعضوں کو کھاتے ہو، یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری تمہارے لیے پیدا کیے، ان میں سے بعض کے بال یا اون وغیرہ سے کمبل سے ڈیرے خیمے اور سردی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے لباس تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا دودھ پیا جاتا ہے، کسی کو ہل میں چلایا جاتا ہے، گھی مکھن وغیرہ کی ساری افراد انہی جانوروں کی بدولت ہے۔ ان کے چمڑے سے کیسے عمدہ اور بیش قیمت سامان تیار کیے جاتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی معتدی بدنی یا اخلاقی ضرورت نہیں ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کتنے غریبوں کی شکم پروری ان سے ہوتی ہے، اور جو دوسری غذائیں ہم کھاتے ہیں ان کی تیاری میں بھی ان حیوانات کو کس قدر دخل ہے۔ لکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، لکم تمہارے لیے فیہا ان میں جمال خوبصورتی، شان، حین جس وقت تریحون شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین جس وقت تسرحون صبح کو چرانے لے جاتے ہو، تم کو ان سے عزت ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو، جب ڈھور ڈنگر گھر میں بندھے کھڑے ہوں یا جنگل میں غائب ہوں، اس وقت انعام الہی کا ایسا ساہم و ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں جب چرنے کے لیے گھر سے نکلتے یا شام کو جنگل سے شکم سیر ہو کر گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اس وقت ایک عجیب رونق و چہل پہل ہوتی ہے، مالک خود بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے فلاں زمیندار کو کیسا دھن دولت دیا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
تحملو اور وہ اٹھاتے ہیں اسقالکم تمہارے بوجھ الی طرف بلدن شہر جمع لم تکونوا نہ تھے تم بالغی ان تک پہنچنے والے الا بغیر بشک الکان کر کے الانفس جانے ان بے شک ربکم تمہارا رب لرؤوف انتہائی شفیق رحیم رحم کرنے والا اور اٹھا لے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جہاں تم جریدہ بدون سما و اسباب کے بڑی مشکل سے پہنچ سکتے تھے یہ جانور تم کو تمہارے بھاری بھاری سامانوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی کتنی بڑی شفقت اور مہربانی ہے کہ انہیں حیوانات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا اور ان سے کام لینے کی اجازت دی اور بڑی سخت اور مشکل مہمات ان جانوروں کے ذریعے سے آسان کر دیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذریناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون۔ آیت نمبر 32 سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 72 والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ والخیل اور گھوڑے والبغال اور خچر والحمیر اور گدھے ترکبوها تاکہ تم ان پر سوار ہو وزینتاً اور زینت ویخلق اور پیدا کرتا ہے ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے اور گھوڑے پیدا کیے اور خچریں اور گدھے کہ ان پر سوار ہو کر ہو اور زینت کے لیے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے یعنی سواری کرتے ہو اور عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ تم بھی عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں اور گھوڑے پیدا کیے اور خچریں اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے یعنی سواری کرتے ہو اور عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ تم بھی عرب میں گدھے کی سواری موجود نہیں، وہاں کے گدھے نہایت قیمتی خوبصورت تیز رفتار قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ ایک زندہ دل ہندی نے خوب کہا تھا حجاز میں گدھا نہیں ہمار ہوتا ہے، یعنی جن حیوانات کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ حق تعالیٰ تمہارے انتفاع کے لیے وہ چیزیں پیدا کر دیتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا جن کی تمہیں فی الحال خبر بھی نہیں۔ اس میں وہ سواریاں بھی آگیں جو قیامت تک بنتی رہیں گی۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین۔ اور اللہ پر قصد سیدھی السبیل راہ ومنها اور اس سے جائر ٹیڑھی ولو شاء اور اگر وہ چاہے لہداکم تو وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے اجمعین سب، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعضی راہ کج بھی ہے، اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے تم سب کو۔ پہلے ذکر فرمایا تھا کہ تم حیوانات کے پیٹھ پر سوار ہوتے ہو اور وہ تم کو مع سامان و اسباب کے سخت اور کٹھن منزلیں طے کرا کر منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ بدنی اور حسی سیر و سفر کا حال ہوا۔ اس کی مناسبت سے اب روحانی اور معنوی سیر و سیاحت کی طرف کلام منتقل ہو گیا، یعنی جس طرح زمینی راستہ طے کر کے منزل مقصود تک پہنچتے ہو ایسے ہی خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جس کی سمجھ سیدھی ہوگی وہ مذکور بالا دلائل و بصائر میں غور کر کے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت و جبروت پر ایمان لائے گا اور توحید تقویٰ کی سیدھی راہ چل کر بے کھٹکے خدا تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جس کی عقل سیدھی نہیں اسے سیدھی راہ سڑک پر چلنے کی توفیق کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ اہواء و اوہام کی پیچدار پگڈنڈیوں میں بھٹکتا رہے گا۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 153۔ یعنی خدا کچھ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ ساری دنیا کو ایک ہی راہ پر لگا دیتا، لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں ہوئی کہ سب کو ایک ہی ڈھنگ اختیار کرنے پر مجبور کر دے، جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواقع میں اس کی تشریح کر چکے ہیں۔